سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں انل اہلہ، ہلال کے بارے میں۔ ہلال جو ہے وہ نئے چاند کو بھی کہا جاتا ہے، اور ہلال جو ہے وہ اونچی آواز کو بھی کہا جاتا ہے، بچے کے رونے کی اونچی آواز کو بھی ہلال کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات جو مفسر کرام فرماتے ہیں وہ یہ کہ ہماری جتنی بھی مذہبی رسومات ہیں ان میں چاند کو ایک کیلنڈر کی حیثیت حاصل ہے اور سورج کو ایک گھڑی کی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ ہماری تمام عبادات جو ہیں وہ سورج کے ساتھ ہیں یا پھر چاند کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا وہ آپ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، تو کل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجیے ہیا مواقیت للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے ایک وقت بتانے کا ذریعہ ہے، والحجی، اور حج کا وقت بتانے کا ذریعہ ہے۔ اب یہاں پہ غور کیا جائے تو رمضان کے ذکر کے بعد اور روزوں کے ذکر کے بعد جو ہے وہ حج کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب حج کرنے کے لیے ظاہر بات ہے صحابہ کرام کو کہاں جانا تھا؟ مکہ شریف جانا تھا، جبکہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے۔ مدینہ شریف میں آنے کے بعد بالکل شروع کے ابتدائی دور میں صحابہ کرام کو یہ آیات دی جا رہی ہیں کہ آپ نے حج کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان صحابہ کرام کو واپس مکہ جانا ہوگا، تو گویا کہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ صحابہ کرام کو تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ نے واپس مکہ جانا ہے، اور ابھی تک مسلمانوں کی اور کافروں کی کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، تو ظاہر بات ہے اگر مکہ جانا ہوگا، حج کرنا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ لڑنا بھی ہوگا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ذہنی طور پہ صحابہ کرام کو اس آیت مبارکہ میں تیار بھی کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بہت ساری ہماری رسومات ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے مذہب میں شامل ہو جاتی ہیں، جبکہ ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ اسلام سے پہلے بھی ایسا تھا اور اسلام کے بعد بھی ایسا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُیُوتَ، کہ تم اپنے گھروں میں آؤ، من ظہورہا، ان کے پیچھے کی جانب سے، وَلَکِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی تو یہ ہوتی ہے من اتقی، جو کہ تقوی اختیار کرتا ہے، وَأْتُوا الْبُیُوتَ، لہٰذا تم آؤ اپنے گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے۔ عرب کے ہاں یہ دستور ہوتا تھا کہ جب وہ حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے بالکل فائنلی جب نکل جاتے تھے، اگر اس کے بعد وہ کوئی چیز بھول جاتے تو واپس ان دروازوں سے واپس اپنے گھر نہیں جاتے تھے، بلکہ گھر کے پیچھے والی سائڈ سے جایا کرتے تھے، اور ان کی اس کے بارے میں سوچ یہ تھی کہ جن دروازوں سے ہم اپنے گناہ لے کے نکلے ہیں حج کے ارادے سے، اب ہم دوبارہ اسی گناہ کے دروازے سے اپنا گناہوں والا وجود لے کے نہیں جائیں گے، لہٰذا اس ساری بات کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مگر یہاں پہ جو ایک اہم بات کی جا رہی ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی ثقافت یا کلچر یا اپنی رسومات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ جتنا کہ دین کا کوئی حکم ہو، حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ نیکی جو ہوتی ہے وہ ان باتوں کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ اصل نیکی کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ واتقوا اللہ، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح مل جائے۔ اور فلاح کا تعلق جو ہوتا ہے وہ آخرت کی کامیابی کے ساتھ ہے، ایک مسلسل کوشش کے بعد جو کامیابی ملتی ہے اس کو فلاح کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں جیسے کہ فلاح کا معنی جو ہوتا ہے وہ کسان کی ایک محنت کے لیے بھی آتا ہے کہ جب اس کی فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان رسومات میں اور اپنی طرف سے خود ساختہ بنائی ہوئی چیزوں میں جو ہے وہ آخرت کی فلاح نہیں ہوتی۔ آخرت کی فلاح صرف اسی صورت میں ہوگی جب انسان مسلسل اپنی زندگی ایسے گزارے کہ وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیں۔